FM کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام نیلم کنارے RJ ماریا ہارون کے ساتھ. السلام علیکم جی. سنا FM 89.4. اس وقت ہم لائیو ہیں فیس بک کے لائیو سیشن میں. اور کیسا ہے آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ایون ہوں گے اور سب کو گڈ مارننگ. ایک خوبصورت سی مارننگ کا آغاز ہو چکا ہے. مظفر آباد کی بات کی جائے تو بڑی خوبصورت بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد آبویسلی موسم جب خوشگوار ہو جاتا ہے تو آپ کا موڈ بھی خوشگوار ہوتا ہے اور آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو انجوائمنٹ ہوتی ہے اور آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں. اٹس مینس کہ موسم کا آپ کے موڈ کے ساتھ تعلق ہے اور آپ کے موڈ کا آپ کی کوالٹی آف ورک سے تعلق ہے. سو اٹس مینس یہ سب چیزیں آپس میں ملی جلی ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب موسم بڑا اچھا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے اوپر اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور سنائیے کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایک حب الوطنی اور ہمارے جوان. اور جیسے دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ جب باہر جاتے ہیں باہر کے ممالک میں، وہاں پر ان کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں ان سب میں ایک میجر یا ایک مین چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کا جھنڈا سبز ہلالی پرچم اپنے ساتھ باندھتے ہیں اور وہ جو ان کی اچیومنٹ ہوتی ہے آبویسلی وہ پاکستان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. تو باہر جا کر اپنے آپ کا لوہا منوانا، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا اور اپنے آپ کو ایک بہت اچھا آپ کہہ سکتے ہیں ایز اے گڈ سٹیزن شو کرنا اور ایک اپنی جو آپ کا جو ٹیلنٹ ہے، آپ کے اندر جو قابلیت ہے اس کے بہاف پہ جو آپ بہت سارے مختلف آپ کمپٹیشنز جیتتے ہیں، اس سارے کا جو صحرا جب آپ پاکستان کے نام کرتے ہیں تو یقیناً پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. اور میں نے بہت ساری ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں جہاں پر جو پاکستانیز ہیں اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز وہاں پر جا کر وہ ان کی آنکھوں میں ایک آنسو ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں. تو یہ نوجوانوں میں یہ جو ایک جذبہ ہے، جذبہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کا، ایک کچھ کر دکھانے کا، کچھ ہٹ کے کرنے کا، کچھ ڈفرینٹ کرنے کا، کچھ ایسا کرنے کا کہ جس سے پاکستان کا نام روشن ہو، جس سے ان کی ایک جو ہماری یہ جو زمین ہے یا جو ہماری ایک دھرتی ہے، ہماری جو ایک پاک سرزمین ہے، اس کا نام جو روشن ہوگا نا آبویسلی ان کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کا جو جذبہ ہے، آزادی ہے، وہ بھی کافی اب دیکھیں دیدنی ہے. اس طرح کے مواقعوں میں وہ بڑے اچھے سے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ آپ کہیں کہ مختلف طرح کی پرفارمنسز ہو رہی ہوتی ہیں، مختلف طرح کے کمپٹیشنز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ نوجوانوں کو انگیج کرنے کا، ان کی صلاحیتوں کو ایک اچھی جگہ پہ لانے کا بھی ایک اچھی کاوش ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان مختلف طرح کے مقابلہ جات میں حصہ لیتے ہیں ان سے ان کی صلاحیتیں مزید پروان چڑھتی ہیں اور ان کو ایک جذبہ، ایک کرج ملتا ہے کہ وہ مزید اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اچھا کام کریں. اچھا، یہاں پہ ہم جوانوں کی بات کریں تو ہمارے پاک فوج کے جو جوان ہیں ان کی جو اسٹرگلز ہیں ہم ان کو کیسے بھول پائیں گے. آپ دیکھیں کہ ایک جان سب سے قیمتی شے ہوتی ہے اور جب ایک پاک فوج کا جوان سرحدوں پر ملک کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. اس ٹائم اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، اس کے بچے، ان کے اسپاؤس کوئی اہمیت نہیں رکھتے. سب سے پہلے ان کے لیے ہے پاکستان اور پھر بعد میں، اور پھر دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیتے ہیں کہ اس میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو بھی اسے دریغ نہیں کرتے. اور وہ قوم سب سے اسٹرانگ قوم ہوتی ہے جس کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا. ہاں، ان کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے نا، اگر مرنا تو ہے ہی ہے نا، کیوں نہ وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا جائے، کیوں نہ ہم اپنے وطن کے لیے اہم کام ایسا کر جائیں کہ وہ نام بھی کمایا جائے اور آپ مطلب رہتی دنیا تک آپ کا نام رہتا ہے. اب دیکھیں شہادت کا جو رتبہ ہے، بینگ مسلم ایک بہت اچھی
ایک آپ کہہ رہے ہیں اچیومنٹ ہے کہ آپ شہید ہوتے ہیں تو آبویسلی آپ کو شہادت کا ایک بیسٹ رتبہ ہے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ بس شہادت ہر مسلمان کا جو ہے نا خواہش ہے. تو ایسے میں شہادت کا رتبہ بھی ملتا ہے. آپ وطن کی خاطر ایک آپ کو ایک رسپیکٹ ہے, ایک آپ کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رسپیکٹ فل ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے اس میں, اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ملک کی حفاظت کریں, سرحدوں کی حفاظت کریں, پاکستان کو سرو کریں, اور پاکستان کی حفاظت کے لیے آپ جان کے نذرانہ پیش کرتے ہیں. ایک تو آپ اچھا کام کریں کہ سرحدوں کی حفاظت ہے, اور سیکنڈلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی, اور آپ دیکھیں کہ ایک جذبہ شہادت یا شہادت کا جو رتبہ آپ حاصل کرتے ہیں, اٹس مینس کہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے. تو ایسے میں جو ہمارے شہداء ہیں پاکستان کی خاطر جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, وہ بھی ہمیں وہ یاد ہے. اس جذبہ آزادی کے ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی یاد رکھتے ہیں کہ ان کی جو قربانیاں ہیں, ان کی جو جان کا نذرانہ ہے وہ یوں ضائع نہیں گیا. اب پاکستان میں ہم یہ دیکھیں کہ کتنے ہم پرسکون ہیں, ہم یہاں پر آرام سے اپنا کام کاج کر رہے تھے. ہمیں نہیں پتا کہ سرحدوں پہ کتنا سٹریس چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے سرحدوں پہ, کس طرح کا ماحول چل رہا ہے. تو وہ سب کچھ جھیلتے ہیں, وہ ہمیں جو ہماری پبلک ہے, جو عوام ہے, اس تک وہ بات آنے نہیں دیتے. یعنی کہ وہ خود ہی ان چیزوں کو وہ لوگ اپنی جان کا نذرانہ دے کے پیش کر کے ان چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک جذبہ پاکستان ہے, جذبہ آزادی ہے, ایک پیٹریوٹزم ہے کہ آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, آپ اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں, آپ ان کو سرو کرتے ہیں. تو میرا یہ پیغام ہے تمام نوجوانوں کو جو ابھی میٹرک میں ہے یا جو اپنے انٹرمیڈیٹ میں ہے, جو یونیورسٹی میں ہے, آپ جو بھی کام کریں لگن سے کریں, جذبے سے کریں. اور جذبے سے کیا گیا کام, لگن سے کیا گیا کام کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. وہ کوئی بھی فیلڈ ہے, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی بھی مکتبہ فکر ہے, ہر چیز آپ کا جذبہ مانگتی ہے, آپ کا ٹائم مانگتی ہے, آپ کی برین اسٹارمنگ مانگتی ہے. اس میں اس کو کیا ریکوائر ہوتا ہے, اس میں آپ کا وقت, آپ کا جذبہ, آپ کے نئے آئیڈیاز, آپ کا ایک انوویٹیو آئیڈیاز, آپ کا ڈفرینٹ سٹائل اس کو دیکھنے کا, اور اس پہ ایک آپ کی جو پازیٹیو تھنکنگ ہے, ایک پازیٹیو بیہیویئر ہے, آپ کا جو ایک پازیٹیو رسپانس ہے, وہ اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت قیمتی ہے اس چیز کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے. اور اسی فائنل نوٹ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. 14 اگست کی تیاریاں جوش و جذبے سے منائیں اور اس آزادی کو مار کے حق کے ساتھ انجوائے کریں.